دوستوں، ملک سے کئی جگہوں سے زلزلہ، بھوکمپ، ارتھکوئک کی خبریں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں کہ زلزلہ آتا کیوں ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ حضرات کے درمیان رکھوں گا، لیکن اس وقت تازہ دو مصرے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے یہ دو مصرے سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث مبارک بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب فساد عمل حد سے بڑھ جائے گا، جب فساد عمل حد سے بڑھ جائے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ جب فساد عمل حد سے بڑھ جائے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ ڈر سے ظالم کے مظلوم ٹھہرائے گا، ڈر سے ظالم کے مظلوم ٹھہرائے گا، تو زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ دوستو، زلزلہ کے تعلق سے بہت ہی پیاری حدیث آپ حضرات کے درمیان رکھ رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين واتاع الرجل امرأته واقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاسباد في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم اردلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع السلك فتتابع۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ مال فے کو اپنی دولت سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگے، اور جب لوگ علم دین کو دنیا کمانے کی نیت سے حاصل کرنے لگے، اور ایسے ہی جب لوگ جو ہے اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، ماں کی نافرمانی کرنے لگے، جب لوگ اپنے باپ کو دھتکارنے لگے اور دوستوں کو اپنے سے قریب کرنے لگے، جب لوگ شراب کثرت سے پینے لگے، اور جب مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، اور جس وقت معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اس امت کے اخیر کے لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پر لعن و طعن کرنے لگے، جیسے کہ اس زمانے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ غامدی صاحب کو لے لیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لے لیں، اور ان کے فالوور بھی بہت سارے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو دبی کچلی زبان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ اکرام کو معیار حق نہیں مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں آنے لگے، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائے، گانے بجانے کی چیزیں عام ہونے لگے، جب گھر گھر میں گانے بجائے جانے لگے، تو پھر تم انتظار کرو زمین میں زلزلے کا، تم انتظار کرو۔ یہ تو زلزلہ چھوٹی چیز ہے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انتظار کرو ایسے وقت میں کہ لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے۔ دوستو، ہم سفر میں ہیں اور بہت ہی مبارک سفر ہے۔ ہمارے ساتھ جناب حافظ محمد فاروق صاحب مدد اللہ علیہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے، مولانا نصیب صاحب موجود ہیں، حافظ اعظم صاحب بدائی یو پی سے یہ موجود ہیں، حافظ مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، اور ہمارے بھائی جمیل صاحب موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو کیمرے میں ہمیں کیچ کر رہے ہیں، یعنی کہ مولانا نصیب صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ سفر جو ہے بہت مبارک سفر ہے۔ یہ سفر کیوں ہے؟ صدر جمعیت علماء ہند ان کے مشورے سے، اور ان کے مشورے کے بعد پھر صدر
जमईयत महाराष्ट्र कायद मिल्लत जनाब हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू उनके मशवरे से ये बात तय पाई है कि मुल्क में जो इस वक्त अनारुकी और इसी तरीके से मुल्क में जो इस वक्त इर्तिदाद और बेदीनी और बच्चियाँ मुस्लिम बच्चियाँ गैरों के संग भाग के जा रही हैं, ये जो मामला पेश आ रहे हैं, इनको रोकने का एक वाहिद ज़रिया है कि हम ईमान और इस्लाम और अकायद की तालीम को इस कदर मजबूत करें कि बच्चियाँ ईमान और इस्लाम और आखिरत की फ़िक्रों से लैस हो, बच्चे आखिरत की फ़िक्रों से लैस हो। इस सिलसिले में मकातिब का क़याम है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना साबिर साहब नेकनूरी दामद बरकातुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब सदर जमईयत ज़िला भीड़ और इसी तरीके से वड़वनी के सदर जनाब भाई असलम साहब कुरैशी, इनकी सदारत में और हम तमाम उलमा इकराम की मेहनत में ज़िला भीड़ महाराष्ट्र के वड़वनी ताल्लुके में आज ऐसे ऐसे देहातों में जहाँ पर मसाजिद नहीं है, जहाँ पर मुसलमान के 2-4 घर हैं, उन 2-4 घरों के बच्चों तक को भी पूरी मुकम्मल प्लानिंग के साथ हज़रात उलमा इकराम को वहाँ पर भेजा जा रहा है और उलमा इकराम वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे या 1.5 घंटे जहाँ जिस तरह से टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, मकातिब के निज़ाम को हम मजबूत कर रहे हैं। ये हमारे उलमा का एक वक्त है और पीछे एक गाड़ी है उलमा इकराम उसमें भी मौजूद है। तकरीबन 20-25 उलमा इकराम जय्यद उलमा इकराम जो मकातिब में लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन ये खिदमत कर रहे हैं। इनके लिए जो है इन तमाम उलमा इकराम को हम एक तरबियती सेंटर में ले जा रहे हैं। वहाँ पर बच्चों की तालीम, तरबियत और हरदोई के तर्ज में नूरानी कायदा और इसी तरीके से अकायद और अमाल की बातें वहाँ इस सिलसिले की तरबियत इंशाअल्लाह उलमा इकराम की होगी। आप तमाम साथियों से दुआ की गुजारिश है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं रुख्सत लेता हूँ। मोहम्मद शाहनवाज नासिर अब्बासी। दोस्तों, इसी तरीके से दीनी नात, नज़्म और दीनी पैगामात को सुनने के लिए हमारे पेज शाहनवाज नासिर ऑफिशियल और यूट्यूब और इंस्टाग्राम में शाहनवाज नासिर को फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।